السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ یاسین آیت نمبر 12 ہم نے کل شروع کر دی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. یقیناً ہم ہی مردوں کو زندگی دیتے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں جو تم نے آگے بھیجا اور جو تم پیچھے آثار چھوڑ رہے ہو، اور ہر چیز کو ہم نے ایک مضبوط پریزرو کرنے والی مبین کتاب کے اندر محفوظ رکھا ہے. ہم نے کل بات کی تھی قدموا و آثارہم کے اوپر. آپ کو بتایا تھا کہ آثار کے دو معنی ہوتے ہیں. کھنڈرات کو، روینس کو آثار کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو فٹ سٹیپس بن جاتے ہیں مٹی کے اوپر یا سینڈ پر، ان کو بھی آثار کہا جاتا ہے. یعنی آپ کے لٹرل جو فٹ سٹیپس ہوں گے، جتنے آپ قدم اچھے کاموں کی طرف لیں گی وہ آپ کے آثار بن جائیں گے، اور برے کاموں کی طرف لیں گے تو بھی آثار بنیں گے. آثار کسی بھی صورت میں نائدر کیس بن رہے ہوتے ہیں. آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. نیکیوں کی طرف بڑھیں گے تو نیکیوں کے میزان میں وزن ایڈ کرنے کا ذریعہ بنیں گے. گناہوں کی طرف بڑھیں گے تو گناہوں کے میزان میں دوسرے پلڑے میں گناہ ایڈ کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے. تو دو معنی آثار کے ہیں. اسی طرح دو معنی قدموں کے ہیں. ایک آپ کو بتایا تھا چوائسز کے اندر کس کو آپ نے پریفرنس دی اور کس بات کو آپ نے پیچھے رکھا. چوائسز میں تقدیم کرنا ایک مفہوم قدموں کا یہ ہوتا ہے، اور دوسرا مفہوم ہوتا ہے اپنا لٹرل مفہوم جو اس کا آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اپنا سامان آگے بھیج دینا. جس اینگل سے کہا جاتا ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے وہ آگے بھیج دیتا ہے. آگے بھیج دینے میں اور آثار میں دونوں میں ایک اینگل جو مضبوط نکتبو کے اندر آتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ ہماری ایک طرح سے اعمال نامے کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، جو ہمارے دو فرشتے ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں، رائٹ اور لیفٹ، کرامن کاتبین کے ذریعے. یہ ہمارا ہر عمل لکھ لیتے ہیں اور یہ ہمارے ہر عمل کے اثر کو لکھ لیتے ہیں. یاد رکھیے دو طرح کی چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں آپ کی اور میری. ایک ریکارڈ ہو رہی ہے جو ہماری ڈیڈز ہیں، اچھی ہوں یا بری ہوں، ایک وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں. دوسرا ان اعمال کے جو اثرات ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ان چیزوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں. جو میرا ایک گناہ ہوگا اس کے پیچھے کیا کنسیکوینسز ہوئے اور کیا امپیکٹ اور اثرات ہوئے وہ بھی ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں. اینڈ سیم از دا کیس ود دا نیکی. آپ نے جو نیکی کی اس کا امپیکٹ کہاں تک گیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں، اور یہ فرشتے جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں یہ سب لکھ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے ہم نے کچھ دن پہلے یہ جملہ استعمال کیا تھا کہ آپ اور میں آج جو زندگی گزار رہے ہیں اصل میں ہم آنے والے وقت کے لیے تاریخ لکھ رہے ہیں. سو قریش بھی اپنے اعمال سے اپنی تاریخ قلم بند کر رہے تھے، اپنے اعمال کو آگے بھیج رہے تھے اللہ کے پاس. فرشتوں کے ریکارڈ میں اس سب کو پریزرو کرا رہے تھے. قریش کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے اپنے پیچھے کتنی بری علامات اور آثار چھوڑ رہے ہیں، کیسی لیگیسی چھوڑ رہے ہیں جس کے پیچھے لوگ اگر ان کو فالو کریں گے تو اس کا امپیکٹ ان کے اوپر بھی آئے گا. آج بھی دنیا میں اور رہتی دنیا تک جب تک انسانیت میں کوئی نہ کوئی انسان قتل ہوتا رہے گا تو جو بھی مرڈرر ہوگا، جو بھی قاتل ہوگا، اس کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا. سب سے پہلا قتل کرنے والا انسان اس کو بھی اس گناہ کا حصے دار بنایا جائے گا. کون تھا؟ آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل، جس نے پہلا قتل کیا تھا. آج جتنے بھی قتل ہوتے ہیں سب کے قتل میں، سب جتنے بھی قاتل ہوتے ہیں سب کے گناہوں میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ قابیل تک پہنچایا جاتا ہے. یہ ہے قدموا و آثارہم.
انسان کا عمل ریکارڈ ہوتا ہے اور عمل کے ساتھ ساتھ اس کے عمل کا اثر جو ہے اس کو بھی ریکارڈ کر لیا جاتا ہے. اس لیے آپ اور میں اپنے پیچھے یا تو صدقہ جاریہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں یا عذاب جاریہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو, ہر طرح کے عمل کو صدقہ جاریہ میں کنورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھتی ہیں کہ جو صدقہ جاریہ کی ٹرم ہے اس کی مسلمانوں کو بہت زیادہ انکریجمنٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انسان کے موت کے ساتھ اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے سوائے صدقہ جاریہ کا فارمیٹ جو رہتا ہے. سو نافع علم پیچھے چھوڑ کر جائیں, اپنی صالح اولاد پیچھے چھوڑ کر جائیں اور لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی ایسا صدقہ پیچھے چھوڑ کر جائیں جس کو جب تک لوگ استعمال کرتے رہیں, اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں, اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے. انفیکٹ اسکالرز یہاں تک کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی اچھی چیز شروع کی تھی, مثال کے طور پر کسی نے کوئی انسٹیٹیوشن بنایا تھا دینی تعلیم کا, لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے علم کا, وہ کچھ عرصہ چلا, لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا, پھر وہ ختم ہو گیا. پھر بھی اس انسٹیٹیوشن کا یا ان اسٹوڈینٹس کا علم جب تک پھیلتا رہے گا, انسٹیٹیوشن کا نام جب لیا جائے گا کہ ایک انسٹیٹیوشن تھا جس نے بہت فائدہ پہنچایا تھا, جس سے لوگوں نے دین کا علم حاصل کیا تھا, جب بھی اس کا ذکر بھی کیا جائے گا تب بھی اس شخص کے حصے میں نیکی لکھ دی جائے گی. آپ نے نام سنا ہوگا ہارون الرشید کی بیوی کا, زبیدہ نام آتا ہے. زبیدہ نے کینال سسٹم بنایا تھا, انٹروڈیوس کروایا تھا مکہ کے آس پاس کہیں پہ. کافی عرصے تک, سینچریز تک اس سے ایگریکلچر کے جو لوگ تھے وہ فائدہ اٹھاتے رہے. اب وہ کینال سسٹم اس وقت ایکٹیو نہیں ہے, لیکن آپ اور میں اس وقت اس کا ذکر کر رہے ہیں, اس مسلمان عورت کا جس نے قانون کے خزانوں سے نہیں, حکومت کے خزانوں سے نہیں, بلکہ کہا جاتا ہے کہ اپنے پاکٹ منی سے, جو اس کا اپنا پرسنل مال تھا, اس سے اس نے یہ ایگریکلچرل کینالز بنوائی تھیں جس سے لوگ ایک عرصے تک فائدہ اٹھاتے رہے. گو کہ آج وہ ایکٹیو نہیں ہیں, ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا, لیکن میرا اور آپ کا ان کا ذکر کرنا, اس کا بھی امپیکٹ, اچھا امپیکٹ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ تک نیکی کی شکل میں پہنچے گا, اس لیے کہ انسانیت کو فائدہ پہنچانے والی چیز تھی. اسی طرح اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان حکمران اپنے مال سے, حکومت کے مال سے نہیں, اپنے مال سے اپنے پیچھے انسٹیٹیوشن ضرور بنایا کرتے تھے, تعلیم حاصل کرنے کے درسگاہیں ضرور بنایا کرتے تھے, اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ نافع علم انسان پیچھے چھوڑ کر جائے. تو جب تک انسان اس جگہ سے, اس درگاہ سے, درسگاہ سے علم حاصل کرتا رہے گا, اور اگر علم حاصل کرنے کے بعد وہ کہیں اور چلا گیا, نیکی اس نے جو بھی وہاں سے سیکھی ہوگی اس کا امپیکٹ اس شخص تک ضرور پہنچے گا جس نے اس درسگاہ کی اناگوریشن کی, جس نے اس کی بنیاد رکھی, جس نے اس کا آئیڈیا فلوٹ کیا. ہر انسان کو اس کے حصے کا شیئر مل جائے گا. دس از اے ویری ڈیپ آیا اینڈ ویری ڈیپ کانسیپٹ آف قدموا وآثارہم. انسان اپنی زندگی کو کمپلیٹلی ری شیپ کر سکتا ہے اگر وہ اس کانسیپٹ کو سمجھ جائے. سو آگے فرمایا آیت نمبر 12 میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, اور کل شیء, ہر چیز کو, احصیناہ ہم پریزرو کر لیتے ہیں اس کو, فی امام مبین, ایک ایسی جگہ پر جو کہ بالکل واضح ہے. مفسرین کے مطابق یہ جو کھلی کتاب امام مبین کا یہاں ذکر آیا ہے, ایک تو آپ کا اور میرا عمل ریکارڈ ہوتا ہے ہمارے شولڈرز پر بیٹھے کرامن کاتبین کے تھرو, اور دوسرا ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے عمل, وہ ہے اللہ کی بنائی ہوئی کتاب جس کو آپ کہتے ہیں تقدیر کی کتاب. اس تقدیر کی کتاب میں ہر چیز اللہ تعالیٰ محفوظ کر رہے ہیں, اور یہ بھی لوح محفوظ کے اندر اللہ نے انسانوں کی تقدیر کی کتاب رکھی ہوئی ہے. اس کے اندر ہر چیز موجود ہے, کون سا عمل کس نیت سے کیا گیا, کس طریقے سے کیا گیا, اور اس عمل کے اثرات کیا ہوئے. ہر چیز اس لوح محفوظ میں, انسانوں کی جو تقدیر کی کتاب ہے اس میں موجود ہے. جیسے آپ اپنے ڈیسک ٹاپ پہ کچھ سیو کرتے ہیں, پھر آپ اس کو مزید سیو کرنے کے لیے ہارڈ ڈسک میں لے جاتے ہیں. جب آپ کی کوئی ہارڈ ڈسک میں چیز ہوتی ہے تو کہنے کو ڈیسک ٹاپ کے مقابلے میں سیف ہوتی ہے, لیکن ہمارے دنیاوی کمپیوٹرز کی ہارڈ ڈسک ہم جانتے ہیں کرپٹ ہو جاتی ہیں. ڈیٹا ہوتا ہے, آپ ایکسس نہیں کر سکتے. اس احصیناہ کے اندر جو کانسیپٹ آتا ہے عربی زبان کا, یہ جو احصا آیا ہے, اس کے لیے کہتے ہیں پریزروڈ ہے, اس میں ریکارڈڈ ہے, اور ایزیلی ایکسیسیبل ہے. اللہ جس وقت چاہے گا اپنے بندوں کے سامنے ان کے اعمال کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی طرح
اس کو پریزنٹ کر دے گا. آپ کے اور میرے قرآن میں آتا ہے سورہ قیامہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو فنگر پرنٹس دیے ہیں, یہ فنگر پرنٹس انسان کا اصل میں ریکارڈ ہیں. اب جب سی ڈی آئی تھی, اب تو سی ڈیز بھی آبسولیٹ ہو گئیں, جب سی ڈی پلیئرز آئے تھے, جب سی ڈیز آئی تھیں, جو آپ سی ڈی کی بیک سائڈ پر دیکھتی تھیں جو اس کا وہ ریفلیکٹنگ شائنی سرفیس ہوتا تھا, کبھی آپ نے آبزرو کیا اس میں کتنی باریک باریک لائنز ہوتی تھیں, بہت باریک. ابھی بھی اگر آپ کے پاس کہیں سی ڈی ہو تو اس کو الٹا کر کے دیکھیے گا, اس میں بہت باریک 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 کلوز بالکل لائن ہوتی تھی, ویری تھن لائنز. اور جب آپ اس کو سی ڈی پلیئر میں ڈالتے تھے تو سی ڈی پلیئر پہ ایک باریک سی نیڈل لگی ہوتی تھی جو آسانی سے نظر بھی نہیں آتی, وہ ان لائنز کے اوپر وہ جب اس کو ریڈ کرتی تھی تو جو بھی ٹریک وہاں پر پلے ہو رہا ہوتا تھا وہ سامنے آ جاتا تھا. آپ اگر اپنے ہاتھوں کو آبزرو کریں جو آپ کے فنگر پرنٹس ہیں, اس میں بھی لائنز ہیں. کیا پتا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ایک ایسا انسٹرومنٹ ہو جس پر انسان کے ہاتھ کو رکھ دیا جائے اور پھر اس کے ایک ایک عمل کا سی سی ٹی وی فوٹیج اس کے سامنے اسکرین پر چلا دیا جائے. اب تو سلیکون ویلی نے اور واضح کر دی چیز. اللہ تعالیٰ کو ٹی وی کی ضرورت نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ کو ملٹی میڈیا کی ضرورت نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ کو پروجیکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی. سلیکون ویلی آپ کے لیے اور میرے لیے چیزوں کو سمجھنا اور آسان بنا رہی ہے. اٹس جسٹ ایئر کے اندر آپ کلک کریں گے اور آپ کے سامنے پوری اسکرین آ جائے گی. سو اللہ تو ریکارڈ اس طرح سے اعمال کا کر رہا ہے کہ انسان کا ہر عمل ٹرانسکرائبڈ ہے امام مبین میں, کھلی کتاب میں, اور ہر عمل ایزیلی ایکسیسیبل ہے. تو دو طرح سے ہمارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں. ایکسٹرا کیئرفل ہو جانا چاہیے. جیسے میں بہت ایکسٹرا کیئرفل ہوتی ہوں اس لیے کہ میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے جب میں مائک پہ بول رہی ہوتی ہوں. اور میں اکثر و بیشتر جب میں اپنی آڈیوز کی ایڈیٹنگ کر رہی ہوتی ہوں, ہم لوگ چنکنگ کر کے اس کو جب واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں, تو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ جو درمیان میں نے ٹنگ سلپ کی تھی, یا جو میں نے درمیان میں ذرا اونچی سانس لے لی تھی, یا میں نے ذرا کوئی جملہ جو تھا وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیا تھا, ایک ایک چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. میری چھینک اس میں آ جائے گی, میرا ذرا آواز کو دوبارہ بولنا اس میں آ جائے گا, لفظ ریپیٹ کرنا آ جائے گا, سانس اونچی لینا آ جائے گا, گلا صاف کرنا آ جائے گا, ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. سو جب انسان نے ایک ایسا گیجٹ بنا لیا کہ جس میں آپ کی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں نہیں ایسا کوئی گیجٹ اور طریقہ کار نکال سکتے کہ انسان کے اعمال کو کمپلیٹلی کمپریہنسولی ریکارڈ کر لیا جائے. میں کسی وقت بھی اللہ سے چھپ کے کوئی عمل نہیں کر سکتی. جیسے ایک اسکالر کہا کرتے تھے کہ اگر گناہ کرنا ہی ہے تو کسی ایسی جگہ پر جا کر گناہ کرو جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھ سکے. کوئی ایسی جگہ ہے؟ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. سو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے جو اعمال ریکارڈ کر رہے ہیں, یہ بھی اللہ کی رحمت کہ اللہ نے اتنی ڈیٹیل بتا دی کہ دیکھو کیئرفل رہنا, جب آس پاس کوئی بھی نہیں ہوگا تو بھی میں ہوں گا, جب آس پاس دنیا ہوگی تو بھی میں ہوں گا. تو انسان کے اعمال ریکارڈ ہوتے ہیں نکتبو کی کیٹیگری میں کرامن کاتبین کے ذریعے. آپ کے عمل وہ لکھتے ہیں. یہ جو کرامن کاتبین ریکارڈ کرتے ہیں اعمال, اس کے لیے احادیث بتاتی ہیں کہ یہ اعمال وہ ہوتے ہیں کہ جس میں کبھی کبھی فرشتوں کو اریز بھی کرنا پڑ جاتا ہے. معلوم ہے نا آپ کو, قرآن میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, ان الحسنات یذہبن السیئات, اچھائیاں انسان کی برائیوں کو اریز کر دیتی ہیں. ان اعمال کو جو ریکارڈڈ آپ کی ہسٹری آ رہی ہے ساری آپ کے شولڈرز کے اوپر, کبھی کبھی ان کو چینج بھی کیا جاتا ہے, اس میں ایڈیشن سبٹریکشن بھی کیا جاتا ہے. احادیث کے مطابق انسان کے کچھ اعمال اس کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں. سو جب فرشتہ لکھتا ہے آپ کے کندھے کے اوپر کہ آپ نے یہ نیکی کی, سو آٹومیٹیکلی اس کی انفارمیشن میں اللہ تعالیٰ پھر نے جب دینا ہوتا ہے اللہ بتا دیتا ہے کہ اب اس شخص کی عمر کو بڑھا دیا گیا, یا اب اس شخص کے رزق کو بڑھا دیا گیا. جو اعمال آپ کے نکتبو کی کیٹیگری میں آتے ہیں کرامن کاتبین والے, اس میں ایڈیشن سبٹریکشن اور اس میں گناہوں کی جگہ نیکیاں آ سکتی ہیں. لیکن جو احصیناہ کی ڈیٹیل ہے, جو لوح محفوظ میں آپ کا اور میرا اعمال نامہ موجود ہے, تقدیر موجود ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. مفسرین کے مطابق اور جو حدیث کی شرح لکھنے والے اسکالرز ہیں ان کے مطابق جو لوح محفوظ میں انسان کی تقدیر کی کتاب ہے, اس میں ہر عمل کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. جیسے وہاں پر یہ سب لکھا ہوا ہے کہ یہ انسان دعا کرے گا, اس کی دعا اللہ قبول کرے گا, اور پھر اس کے رزق میں یا اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا. یہ انسان یہ گناہ کرے گا اور اس گناہ کے کرنے کے بعد اس کو ریگریٹ ہوگا, یہ توبہ کرے گا, توبہ کرنے کے بعد اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. سو جو لوح محفوظ کے اندر امام مبین کے اندر ڈیٹیل ہے, وہ اس میں کچھ ایڈیشن سبٹریکشن اریز نہیں ہوتا اس میں سے.
جو نکتبو کی کیٹیگری کے ہیں ان کو اریز کیا جاتا ہے. یہ اللہ کا ایک بہترین نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیٹیل مجھے اور آپ کو بتا دی. نتھنگ ہیز بین مسڈ آؤٹ. کچھ بھی نہیں بچے گا جو اللہ کی نظر سے رہ جائے گا. اللہ غافل نہیں ہے. تو اللہ جو اس طرح کی صفات رکھنے والا ہے, اس اللہ کو جو بھول جائے گا اور اس اللہ کو جاننے کے باوجود جو اگنور کرے گا اور اس اللہ کی صفات کو محسوس کرنے کے باوجود جو انسان گناہوں سے دور نہیں ہٹے گا, کیا آپ اس کو احمق کہیں گے یا عقل مند کہیں گے؟ احمق ہی کہیں گے. اور ہم سب میجورٹی, ہم سب زیادہ تر دین کے احمق اور دنیا کے عقل مند ہے نا. کہنے کو بڑے عقل مند ہیں, ڈگریز ہیں, پڑھے لکھے ہیں, کتابیں پڑھنی آتی ہیں, باتیں سمجھ آ جاتی ہیں, کمپیوٹر چلانے آتے ہیں, سیل فونز کے اندر جو ہے وہ ایک ایپ سے دوسرے ایپ میں جانا اور ایک فائل کو دوسرے فائل میں کنورٹ کر کے اس کا فارمیٹ بدل کے سب آتا ہے کرنا. گھروں کی ڈیکوریشن بڑی اچھی کرنی آتی ہے, فیشن ڈیزائننگ بڑی اچھی کرنی آتی ہے, سب چیزیں آتی ہیں. کوکنگ کے ہم ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ایک ڈشز ہمارے پاس جو ہیں وہ کئی فارمیٹ اور ویریشنز کے ساتھ ہوتی ہیں. دنیا کے عقل مند, دین کے احمق. اور اس وقت مسلمان اس کی تصویر بنے ہوئے ہیں. عقل مند ہیں وہ مسلمان جو آج بھی قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو بامقصد بنا لیں, اپنے آپ کو عقل مندی کے ساتھ اللہ کے راستے پر لے آئیں. ورنہ یاد رکھیں, الیہ ترجعون, چاہیں یا نہ چاہیں پلٹ کے جانا تو اس کی طرف ہے. ابھی تو کوئی بھی نہیں جانا چاہتا. جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو آپ کتنا اس کی جان سے لٹک جائیں, کتنا اس کے پیروں میں پڑ جائیں کہ مجھے موت مت دو, وہ پھر اس وقت بات نہیں سنتا. اس لیے کہ اللہ نے جو فرشتے کو حکم دیا ہوتا ہے فرشتہ اس کو پورا کرتا ہے. تو یہ اللہ کی نالج کے ساتھ یہ والا حصہ سورت یاسین کا مکمل ہوتا ہے. یہاں پہلا حصہ مکمل ہو گیا. آیت نمبر 1 سے 5 میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور قرآن کی صفات دیکھی تھی. آیت نمبر 6 میں انذار تھا. آیت نمبر 7 میں یہ بتایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے تھرو رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو کہ انسانوں کی اکثریت آپ کی بات نہیں مانے گی. آیت نمبر 8 اور 9 میں بتایا تھا کہ ہدایت کے راستے کس طرح سے انسان خود بند کر لیتا ہے. آیت نمبر 10 میں بتایا تھا کہ دعوت انسانوں کے اوپر بے اثر ہو جاتی ہے. آیت نمبر 11 میں پھر بات آئی تھی کہ ایک مائنورٹی ہوگی جو انذار سے فائدہ اٹھائے گی. خشی الرحمان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور آیت نمبر 12 میں انسان کے اعمال کے ریکارڈ کی حقیقت کھول کر واضح کر دی گئی. سو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے, قرآن کی آیات کے محکم ہونے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو واضح کیا. قریش کو اب تک تبلیغ ہو رہی تھی کہ تم اپنی زندگی کو پہچانو, اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو, اس رسول کے مقام کو پہچانو. اس لیے کہ قریش کا مین مسئلہ یہ تھا کہ قریش جو تھے وہ ڈینائل آف ریزرکشن پہ تھے, روز محشر کو نہیں مانتے تھے. آپ کو میں نے بتائی تھی یہ بات کہ باقی اقوام, باقی قوموں میں آخرت کا کچھ نہ کچھ کانسیپٹ تھا, بگڑا ہوا تھا, ڈسٹارٹیڈ تھا, لیکن آخرت کا کانسیپٹ تھا. جیسے جیوز کیا کہتے تھے کہ ہم آخرت میں جہنم میں جائیں گے, اول تو جائیں گے نہیں, گئے تو تھوڑے دن کی بات ہوگی, جہنم کی آگ ہمیں تھوڑے دن چھوئے گی, اس لیے کہ ہم چوزن ون ہیں, ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں, ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں. سو آخرت کا کانسیپٹ سب کا تھا لیکن اپنے اپنے حساب سے تھا. قریش وہ لوگ تھے جن کے اندر سے آئیڈیا آف ریزریکشن کمپلیٹلی ختم ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے قرآن کی آیات کے ذریعے جگانے کی کوشش کی. اب اس مقام سے آیت نمبر 13 سے سورت یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ قریش کو ایک کہانی کے ذریعے اور ایک سچی تاریخ کے ذریعے اپنی بات کی طرف لانے کی دعوت دے رہے ہیں. قرآن کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ گزری ہوئی قوموں کی, گزری ہوئی بستیوں کی, گزرے ہوئے انسانوں کی تاریخ کو لایا جاتا ہے. کس مقصد کے لیے؟ ایک عبرت, دوسرا انذار کے لیے. شاباش. ایک عبرت کے لیے اور دوسرا انذار کے لیے, تاکہ جو زندہ ہیں وہ عبرت بھی حاصل کریں اور وہ اپنے رب کے کلام سے اس میسج کو, وارننگ کو لے کر اپروپریٹ میجرز کر لیں. اس لیے کہ جب اناؤنسمنٹ ہوتے ہیں کہ فلاں چیز, فلاں کلیمٹی ہٹ کرنے والی ہے, تو مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی سرٹن پریکاشنز لے لیں تاکہ آپ اس طوفان سے بچ سکیں. سو دونوں اینگل آتے ہیں جب بھی گزری ہوئی قوموں کا, بستیوں کا یا تاریخ کے انسانوں کا ذکر قرآن میں کیا جاتا ہے. ایک زندہ انسان سبق حاصل کرے
زندہ انسان اس لائف پیٹرن کو فالو نہ کرے جس پر انہوں نے فالو کرتے ہوئے عذاب کو اپنے نصیب میں لکھوا لیا، اور دوسرا انذار اپنا جو ہے یہاں سے سیکھ کر اس کا فائدہ حاصل کریں. اسی مقام پر یہ جو ہم نے اب آیت نمبر 13 شروع کی ہے، بعض اسکالرس کے مطابق جو آیت نمبر 8 اور 9 میں ایشوز آئے تھے، اور خاص طور پہ آیت نمبر 9 میں جو 3 بیریئر 3 رکاوٹیں آئی تھیں کہ لوگ ان کے ذریعے انذار نہیں لیتے، اپنے سامنے نعمتوں کو نہیں دیکھتے، پیچھے تاریخ کو نہیں دیکھتے، آسمان سے آنے والی وحی کو نہیں دیکھتے. اب اسی اینگل سے آپ کو اس واقعے کے اندر ایک بیریئر کو ہٹانے کا طریقہ پتہ چلے گا کہ کیسے آپ اپنے ومن خلفہم صدن جو آیا تھا کہ وہ ان کے پیچھے ایک دیوار ہے، کیسے آپ اپنے پیچھے کی دیوار کو گرا سکتے ہیں، کیسے آپ اپنی تاریخ سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ کہانی یہاں پر لائی جا رہی ہے. اور اگر آپ اس آیت سے لے کر اینڈ تک سورۃ یاسین کو دیکھیں گی تو آپ کو کانسٹنٹلی تینوں بیریئرز کو گرانے کے لیے یہاں پر علاج ملے گا. اب سورہ یاسین میں کہ قرآن سے سبق حاصل کرو، آخرت کا خوف کرو، جنت دوزخ کو سوچ لو، اور تاریخ اور کائنات پر غور کر کے اپنے سارے بیریئرز کو ہٹا لو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر طریقہ بتا دیا کہ جس کی اندر بھی یہ فیلنگز آئیں کہ اللہ نے میرے سامنے دیوار، خلفہم صدن پیچھے دیوار، اور ایک سر پر کورنگ رکھی ہوئی ہے فاغشیناہم کی کیٹیگری میں، تو اس کو علاج اگر اپنا کرنا ہے تو یہاں سے آیات کو سمجھنا شروع کر دے. اس کے لیے آہستہ آہستہ حقیقت کے پردے کھلتے چلے جائیں گے. جب آپ اس کانسیپٹ سے سورہ یاسین کو سمجھتی ہیں تو آپ کو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا مقام کتنا بلند ہے. مردہ انسان کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ مردہ انسان کو سنانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ جو انہی بیریئرز کے ساتھ مر گیا، جو انہی رکاوٹوں کے ساتھ مر گیا، اس کو سورۃ یاسین کا پڑھنا فائدہ دے گا؟ جو خود پڑھ رہا ہے، جو زندہ ہے، جس کے پاس زندگی کی مہلت ہے، وہ سمجھ کر پڑھے گا اور اپنے عمل کو بدلے گا، اس کو فائدہ ہوگا. ہاں، اگر پڑھنے والا اولاد ہے اور جانے والے والدین ہیں اور اولاد سمجھ کر قرآن پڑھتی ہے اور اس کے سمجھ کے پڑھنے سے اس کو نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، وہ گمراہی کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، تو کیا اس کے آثار اس کے والدین تک جائیں گے؟ دس از انڈائریکٹ آثار. اس کو یوں سمجھ لیجئے، دس از انڈائریکٹ ایصال ثواب. آپ جو ایصال ثواب والدین تک پہنچا رہی ہیں، یہ صرف ایک رٹوفائڈ طوطے کی طرح قرآن کا بغیر سمجھے پڑھنا، اس سے نہیں ایصال ثواب ہوتا. اولاد سمجھ کر پڑھے اور عمل کرے تو اولاد کی نیکی کا امپیکٹ والدین کے اوپر جاتا ہے. یہ اس طرح سے ایکویشن کام کرتی ہے. سو اب آگے آپ کو آیت نمبر 32 تک 32 تک تاریخ کا یہ واقعہ ایک ہی کہانی ملے گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو اس دور کے تھے اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کو سبق حاصل کرنے کے لیے بہت سے آپشنز بتا دیے ہیں. یہاں پر آیت نمبر 13 وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اور ان کے لیے ایک مثال بیان کرو، اصحاب القریۃ، بستی کے لوگوں کی، اذ جاءها المرسلون، جب اس کے پاس کچھ بھیجے ہوئے. اگین مرسل کا لفظ آ گیا، جب ان کے پاس، اس بستی کے پاس بھیجے ہوئے لوگ آئے. یہ کہانی جو ہے، یہ کہانی ایٹ اے ٹائم تین طرح کی آڈینس سن رہی تھی. جب یہ قرآن نازل ہوا، ایٹ اے ٹائم 3 طرح کی آڈینس سن رہی تھی. ایک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر نازل ہو رہا تھا، دوسرا مومنین صادقین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تیسرا کون تھا؟ قریش. سو جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اسی وقت 3 طرح کی آڈینس موجود تھی. اور آج یہ آپ کے اور میرے لیے کلام موجود ہے، اسی قرآن میں آپ کی اور میرے لیے مثالیں موجود ہیں. وہ آج کا انسان جو قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد قرآن پر عمل کرنے کی ہمت لانے کا ارادہ کر رہا ہے، اس کے لیے اس کہانی میں بہترین سبق ہے کہ استقامت کیسے اختیار کی جاتی ہے، اس معاشرے میں کیسے رہا جاتا ہے جس معاشرے میں گناہ، شرک اور اللہ کی نافرمانی عام ہو. کیا اپنے ایمان کو چھپایا جاتا ہے یا مومن صادق بن کے اپنے ایمان کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے؟ یہ سارے طریقے اور یہ ساری انکریجمنٹ آپ کو اس کہانی میں ملے گی. ایز ویل ایز اس کہانی کا ایک میجر ایسپیکٹ یہ ہے کہ جب دین کا کام لوگ کر رہے ہوں، سو کیسے ان کے اندر یونٹی مینٹین رکھی جاتی ہے،
اس کی مثال بھی آپ کو اس کہانی سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر بہت سے مختلف فائدے اٹھانے کی چیزیں دے دیں. ہوتا یہ ہے کہ کہانیاں جتنی بھی قرآن میں آتی ہیں، انسان کا مزاج ہے کہ انسان بڑے بڑے احکامات کو بعض مرتبہ، بڑی بڑی فلسفیز کو بعض مرتبہ کہانی کی فارم میں بتایا جائے تو آسانی سے سمجھ جاتا ہے. اور کہانی ہر عمر کے انسان پر امپیکٹ کرتی ہے. اگر آپ دیکھیں ہماری امت کے اندر قرآن سے زیادہ قصے اہم کیوں ہو گئے؟ قصے کہانیوں پر کتابیں، قصے کہانیوں کے اوپر باتیں اور قصے کہانیوں ہی کی ڈسکشنز ہوتی رہیں، اور قرآن کسی ایک طرف کیوں رہ گیا؟ اس لیے کہ قصے کہانیوں کے اندر انسان ہمیشہ سے اٹریکشن محسوس کرتے ہیں. سو قرآن نے بھی قصے کہانیاں بیان کیے ہیں، لیکن آپ کو قرآن کا قصے کہانیاں بیان کرنے کا جو انداز ملے گا وہ بالکل الگ ملے گا. قرآن عبرت کے لیے اور انذار کے لیے کہانی بیان کرتا ہے، اور قرآن کا کہانی بیان کرنا بعض اوقات فل ان دی بلینکس کی طرح ہوتا ہے. آپ کو کئی مرتبہ قصوں میں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ کہانی تو ہے مگر اس میں فل ان دی بلینکس محسوس ہو رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، جس چیز کو اللہ نے اہمیت دینی ہوتی ہے اللہ اس چیز کو اہمیت دیتا ہے. جس چیز کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کہانی دی ہے وہ اللہ نے قریش کے لیے بھی دی کہ دیکھو تاکہ تمہارے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے کہ تم تک علم نہیں پہنچا تھا. قریش کے آباء و اجداد جن تک کوئی رسول نہیں آیا تھا ان کو تو اللہ تعالیٰ نے سورت یاسین میں غافل کہا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہو گئی اور قریش کے کان پر قرآن پڑ گیا تو سورت یاسین میں قریش کو کیا کہا گیا تھا؟ لقد حق القول علی اکثرہم. پھر جب حق ثابت ہو گیا تو پھر اللہ نے کہا تھا کہ اب بھی جو نہیں مانے گا تو اس کے اوپر پھر بیریئرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ اور میں بھی قرآن کے قصوں سے اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کو ضرور اپنائیں. اللہ نے تاریخ کا جو انداز یہاں پر اپنایا ہے آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ نے بستی کے نام کو مینشن نہیں کیا. اور آپ اکثر دیکھتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم، ہر وقت نہیں، موسٹ آف دا ٹائم آپ کو جو پیرشڈ نیشنز ملتی ہیں ان کے نام اصل میں کیا تھے بستیوں کے وہ نہیں ملتا. اس بستی کا نام اس بستی میں آنے والے رسول کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے. قوم عاد تو وہاں کے پروفٹ تھے، رسول تھے. سو قوم عاد میں اپنی اس کمیونٹی کی اس قوم کی آئیڈینٹی باقی رہی نہیں رہی نا. باقی قوم عاد تو اس لیے آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ بستی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنے رسول کو. آپ نے اور میں نے دیکھنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کسی بستی کا نام نہیں لیا. اللہ نے سمپل یہ کہا کہ ایک بستی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اس میں ایڈریس کیا گیا المرسلون کے تھرو. آپ سے کہا تھا نا انک لمن المرسلین کہ دیکھیں آپ ایک بردرہڈ کا حصہ ہیں. سو رسول اللہ کو ہمت دلائی گئی کہ جیسے اس وقت آپ کو قریش کی طرف بھیجا گیا ہے آپ سے پہلے بھی کچھ رسول تھے. المرسلون یہ بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے. عربی زبان میں ایک ہو تو واحد آتا ہے، دو ہو تو ڈیول تثنیہ آتا ہے، اور 2+ ہو 2+ آنورڈ تو پھر جمع آتا ہے. المرسلون جمع ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جیسے آپ آئے ہیں قریش کی طرف آپ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے مرسلون جو ہیں وہ بھیجے تھے. یہ کون سے رسول تھے ان کے نام نہیں مینشن کیے گئے، ان کو صرف مرسلون کہہ کر مینشن کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ تاریخ بھی نہیں بتائی ایگزیکٹلی کہ یہ کون سا ایرا تھا. کیا یہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات تھی؟ کیا یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی بات تھی؟ کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات تھی؟ اللہ نے قرآن میں کچھ مینشن نہیں کیا. کوئی اس کے بارے میں آپ کو جو فگرز ہیں وہ نہیں ملتے تاریخ کے، اس لیے کہ اللہ کا کلام جو ہے اس کا مقصد ہوتا ہے انذار کرنا. وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ان کے لیے ایک بستی کی مثال بیان کیجئے، بستی کے رہنے والوں کی. اصحاب القریۃ آیا یہاں پہ سمپل. بعض تفاسیر میں آپ کو ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ انطاکیہ کا علاقہ تھا، ٹرکش ایریا تھا کوئی آس پاس کا. واللہ عالم، اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس چیز کو اللہ نے مینشن نہیں کیا آپ کی اور میرے لیے بھی اس کی تفصیل میں جانا اور اس کے لیے بہت سے راز اکھاڑنا اس کا کوئی فائدہ نہیں.
بعض مقامات پر اسکالرز کہتے ہیں یہ بات کہ اگر وہ تاریخ کھنگالی جائے جس کا کوئی اثر آپ کے عمل پر نہیں ہوگا، سو اس میں ڈیٹیل میں ادھر ادھر جانے سے انسان اصل حکم سے، اصل ایسنس سے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے.